علی بھائی اگلا سوال ہے، ایک عام آدمی کو بنیادی علم دین حاصل کرنے کے لیے کون کون سی بکس خرید کر پڑھنا ضروری ہیں؟ ان کتابوں کے نام اور پبلشرز کے نام بھی بتا دیں۔ میں تو کہتا ہوں جی ایک کتاب کے اوپر اپنی آپ زندگی لگائیں، وہ یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کتاب بتائیں، میں کہتا ہوں جی قرآن سے بڑی کون سی کتاب آپ کو بتائیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر ایک دادا جی کی پرانی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ سر وہ کتنی پرانی ہوگی؟ 100 سال 200 سال؟ یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس سے پرانی تو نہیں۔ قرآن اگر کسی نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا ترجمے سے، اس سے وہ مقصد حاصل نہیں کیا جس مقصد کے لیے نازل ہوئی یہ کتاب، جو سورہ سعد میں ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیات میں لوگ تدبر کریں اور نصیحت حاصل کرنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ اپنے بچوں کو حافظ بنوائیں بغیر ترجمے والا اور اس سے اپنے مردے بخشوائیں اور اپنے گھر والوں میں اتنے بندے جنت میں لے جائیں۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے، قرآن کی بیسٹ تفسیر ہے پوری اسلامک ہسٹری میں، اور بعض معاملات میں تفسیر ابن کثیر سے بھی بہتر ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں جو یہود و نصارہ کے جو حوالے قرآن ڈسکس کرتا ہے وہ نہیں موجود۔ مودودی صاحب نے محنت کر کے تورات اور انجیل سے وہ حوالے بھی تلاش کیے ہیں، اور اس لیول تک میں آپ کو سیمپل کے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی مفسر کی سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ لیں اور اینڈ پہ تفہیم القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں۔ بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا کہ میں قرآن کی طرف آیا ہی ہوں صرف سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ کے۔ مولانا مودودی کی، میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا ان دنوں، جو جماعت اسلامی کا رسالہ ترجمان القرآن نکلتا تھا، اب ان کا وہ مکتبہ ہے ترجمان القرآن، اس میں مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن ابھی مکمل بنی نہیں تھی، وہ ساتھ لکھ رہے تھے تو وہ مہینے میں پرنٹ ہو کے آتی تھی، اور میں اور میرا بھائی جو ہے وہ بیٹھ کے نا اس کا آپس میں دورہ کرتے تھے، بلکہ وہ تو کہتے اس وقت ہم نے مورچے کھودے ہوئے تھے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ پارٹیشن کا وقت تھا، تو مورچوں میں بیٹھ کے ہم وہ رسالہ پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ سے میرا قرآن کی طرف شغف ہوا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کرامت ہے مودودی صاحب کی، اس رسالے میں صرف سورہ یوسف کی تفسیر کی۔